کہ اگر اس قیمتی سرمایے کی آپ نے قدر نہ کی اور یہ جہاں جہاں آپ کا لڑکا بیٹھنا شروع کیا اور بری صحبت میں وہ بیٹھا اور اس بری صحبت میں مبتلا ہو کر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اس تمام کی تمام نافرمانی میں شریک جرم باپ بھی ہے، شریک جرم باپ بھی ہے، باپ مجرم ہے۔ قیامت کے دن یہ اولاد اس کا گریبان پکڑے گی کہ ہمیں ہمارے باپ نے صحیح تربیت نہیں دی تھی، ہمیں ہمارے باپ نے نیک تربیت نہیں دی تھی، اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے نیک دعا کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر کر چکا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں کہ 7 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے فرمائی ہیں جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر، اور اولاد کی تربیت کی محنت کرنا، خوب محنت کرنا، اس کے لیے تڑپنا، جس طرح سے ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے اور اپنے روزگار کو حاصل کرنے کے لیے، آمدنی کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگتا ہے، اس طرح سے اپنی اولاد کے لیے تڑپنا۔ کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ نیک اور بزرگ ہوگا تو اس کی دعا قبول ہوگی، بر ہوگا تو اس کی دعا رد کر دی جائے گی، نہیں، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی۔